اصحاب کہف کا قصہ جو کہ سننے میں بھی بہت ہی دلچسپ ہے اور واقعتاً دلوں کو پریشان اور حیران کرنے والا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اصحاب کہف کا واقعہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور سے ضرور دبا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اس کے بعد عیسائیوں کا حال بہت ہی زیادہ بدتر ہو گیا اور ان پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو بھی بتوں کی پوجا سے انکار کیا کرتے ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور وہاں کا جو ظالم بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس کا فرمان یہ تھا کہ جو بھی بت پوجا کرے، بتوں کی پرستش کرے، اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو اس سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے معلوم ہوا کہ میرے دربار میں ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ بت پرستی پر انکار کرتے ہیں، انہیں کسی طرح سے منظور نہیں کہ وہ بت پرستی کریں۔ بادشاہ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے عزیز درباری، جس کو ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، اصحاب کہف جو کہ شہر افسوس کے ایک شرفا میں شامل تھے، یعنی کہ بادشاہ کے عزیز ترین لوگوں میں شامل تھے، ان لوگوں کے بارے میں جب بادشاہ کو پتا چلا تو اصحاب کہف وہاں سے نکل چلے، وہاں سے بھاگ نکلے اور قریب میں ہی ایک پہاڑی کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں چھپنے کے بعد وہ لوگ وہیں پر سو گئے۔ دقیانوس انہیں ڈھونڈتا رہا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں پتا چلا کہ اصحاب کہف ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ دقیانوس نے اپنے وزیر جو کہ بہت ہی نیک اور صالح مرد تھا اس سے کہا کہ اے وزیر سنو، جاؤ فلاں پہاڑی کے غار میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے پر انہیں اختلاف ہے، جاؤ اور انہیں اسی غار کے اندر دفن کر دو، یعنی کہ چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر دو تاکہ وہ لوگ وہیں پر رہ کر مر جائیں اور وہ غار ان کے لیے قبر بن جائے۔ وزیر وہاں پر گیا جو کہ بڑا ہی نیک دل اور شریف انسان تھا۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے 2 تختیاں بنائی، تانبے کی تختی پر 2 تختیاں بنائی، جس میں سے انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان پر دقیانوس بادشاہ نے بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، اور جب بھی یہ صندوق کھولا جائے تو تم لوگ یہ سوچنا کہ یہ لوگ ایمان والے تھے اور مومن تھے۔ وہاں پر اس وزیر نے اس صندوق کو دفن کر دیا اور چاروں طرف سے بادشاہ کے حکم سے دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ اسی طرح وہ لوگ سوتے رہے، اور ادھر کا حال یہ ہوا کہ دقیانوس بادشاہ کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ آتے رہے، ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اور 3 سالوں کے بعد ایک بادشاہ بیدروس کا زمانہ آیا جو کہ بڑا ہی نیک دل اور ایمان والا انسان تھا۔ جب بیدروس کا زمانہ آیا اس وقت اصحاب کہف اسی غار کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ بیدروس کا زمانہ چل رہا تھا، ہر طرف ایمان کی ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ایک چرواہا اسی غار کی طرف سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک غار موجود ہے لیکن چاروں طرف سے دیوار ہے۔ اس چرواہے نے اس دیوار کو گرانا چاہا اور بہت ہی مشقت اور محنت کے بعد اس دیوار کو گرا ڈالا، لیکن جو ہی اس نے دیوار کو گرایا اس وقت اس کے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو گیا، اس کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو گیا، اور وہاں سے وہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی اور وہ لوگ بیدار ہو گئے، اور ان لوگوں کو ہلکی سی بھوک لگنے لگی، تو ان سب نے مل کر ایک بات طے کی کہ اب کون باہر جائے اور باہر جا کر کچھ خرید کر لائے تاکہ ہم لوگ اس کو کھا سکیں۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام یملیخا تھا اس کو مقرر کر دیا گیا کہ تم باہر جاؤ اور ریاست کے حالات بھی معلوم کر لینا کہ دقیانوس بادشاہ اب ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کے بعد تم باہر جا کر کچھ روٹیاں خرید کر لانا جسے ہم کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے۔ یملیخا وہاں سے نکلا، ادھر بیدروس بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ میری قوم میں، یعنی کہ جتنے بھی میری سلطنت میں آبادی ہے، رعایا ہے، وہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ یا اللہ کوئی ایسی کرامت ظاہر فرما جس کے ذریعے سے لوگوں کو یقین ہو یقیناً قیامت کا دن ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ ادھر یملیخا ایک نان بائی کے پاس گیا، یعنی جو روٹیاں بنا کر بیچا کرتا تھا، اس کے پاس گیا، جا کر اس نے اپنا پرانا سکہ اسے دیا
اور کہا کہ کچھ روٹیاں دے دو۔ اس نان بائی نے وہ سکہ لیا اور کہا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ لگتا ہے اس انسان نے کوئی خزانہ پایا ہو اور بہت پرانا خزانہ پایا ہو جس سے اس نے روٹی خریدنے کے لیے میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اس نے فوراً قریب ہی کھڑے ہوئے ایک سپاہی سے کہا کہ سنیے، لگتا ہے اس انسان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، اس نے یہ پرانا سکہ مجھے لا کر دیا ہے۔ اس سپاہی نے یملی خاں کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یملی خاں نے کہا یہ تو میرا سکہ ہے اور میں اس کو دے کر کچھ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس سپاہی نے کہا یہ سکہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سکہ تو بہت پہلے کا، تقریباً 300 سال پہلے کا سکہ ہے اور تم ابھی نوجوان لگتے ہو، تمہاری عمر اتنی نہیں لگتی، پھر یہ تمہارا سکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ یہ تمہارا سکہ ہے؟ یملی خاں نے کہا یقین مانو یہ میرا سکہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ اب تو لگتا ہے ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، کیا دقیانوس مر گیا ہے؟ سپاہی نے کہا دقیانوس نام کا کوئی بھی بادشاہ ابھی موجود نہیں ہے، ابھی تو بیدروس کا زمانہ چل رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابھی وقت کون سا چل رہا ہے؟ کہا کہ فلاں وقت چل رہا ہے اور اس بادشاہ کو گزرے تو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں۔ یملی خاں نے کہا کہ میرے اوپر یقین کرو، میں کل ہی سویا تھا اور آج اس سکے کو لا کر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہو۔ سپاہی نے کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارے بات پر کیسے یقین کی جائے؟ یملی خاں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ اور تمہیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی باتیں سن کر تم میرے اوپر یقین کر سکو۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ جب یملی خاں سپاہی کے ساتھ اور کچھ لوگ اور ہو لیے ان کے ساتھ اس غار کی طرف چلنے لگے، وہاں پر جب غار کے قریب پہنچے تو یملی خاں کے جو دوسرے ساتھی یعنی اصحاب کہف ان کا انتظار کر رہے تھے، ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی آوازیں سنی تو انہیں ایسا لگا کہ دقیانوس بادشاہ نے ہمارے لیے حملے کا سامان تیار کر لیا ہے اور ہمیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ یہی وہ لوگ سوچ کر ڈرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد یملی خاں اور سپاہی وہاں پر آئے تو دیکھا کہ یقیناً وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یملی خاں کہہ رہے تھے، اور پھر جب سپاہی نے ان کی چھان بین کی تو کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد جب اس نے دیوانے ڈھانا شروع کر دیا، گرانا شروع کر دیا، تو اس کے اندر سے اسے وہی صندوق ملی جو کہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں اس کے وزیر نے دفن کیا تھا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک تانبے کی تختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا یہ لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس پر کسی طرح کا ظلم و ستم نہ کرنا، بلکہ یہ لوگ دقیانوس کے ڈر سے یہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ دقیانوس بہت ہی بڑا ظالم انسان ہے جو کہ ایمان والوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ سپاہی نے جب یہ باتیں پڑھی تو اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ لوگ بہت پہلے کے ہیں اور یہ لوگ اس غار میں چھپے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً بیدروس بادشاہ کو ایک خط لکھا اور بیدروس بادشاہ نے جو ہی وہ خط پڑھا فوراً اپنے محل سے نکل کر وہاں پر آ گیا، اس کے ساتھ اور اس کے وزیر تھے۔ بیدروس نے ان سے پوچھ تاچھ کی کہ آخرکار معاملہ کیا ہے، تو اصحاب کہف نے بتایا کہ ہمیں لگتا ہے ہم کل سوئے تھے اور آج ہم لوگ جاگے ہیں، صرف ایک دن کا وقت گزرا ہے اور ہمیں بھوک لگی تھی اس لیے ہم بازار گئے تھے روٹی خریدنے اور یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ بیدروس بادشاہ یہ سن کر کہنے لگا کہ 300 سال دقیانوس بادشاہ کے گزرے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک تم لوگ زندہ ہو اور سوتے رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے ایک دعا کی تھی کہ قیامت ہے یا نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے۔ فوراً بیدروس بادشاہ یہ سب سن کر سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد انہیں بہت سارے اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اصحاب کہف بیدروس بادشاہ کو بہت ساری دعائیں دیتا ہے۔ اصحاب کہف غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور سونے کی حالت میں ہی ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ وہیں پر انتقال فرما دیتے ہیں۔ بیدروس بادشاہ ان کے لاشوں کو سال کی لکڑیوں میں بھر کر اسی غار میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غار میں لوگوں کو جانے سے اس طرح روکتا ہے کہ جب کوئی انسان اس غار کے قریب پہنچتا ہے تو انہیں اتنی زیادہ ہیبت ہوتی ہے کہ اس غار کے قریب نہیں جا سکتا۔ وہیں پر بیدروس بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کروائی اور کہا کہ سال میں ایک مرتبہ اس مسجد میں آ کر ہم لوگ نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد عید منائیں گے اور ان کے مقدس قبروں کی زیارت بھی کریں گے۔ اس طرح سے اصحاب کہف پھر سو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت بھی فرمائی اور بیدروس بادشاہ کچھ سال اور بھی حکمرانی کی، جس حکمرانی میں بہت سارے لوگ اسلام لائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال بھی ہوتے رہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔
अच्छी लगे تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسی ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سبھی کو ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔